بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم سماعون للکذب سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اے رسول تمہیں غمگین نہ کریں وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم جو کچھ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل مسلمان نہیں۔ آیت کے اس حصے میں منافقوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ منافق وہ ہوتے ہیں کہ جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن وہ دل سے مومن نہیں ہوتے۔ نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نفاق ایک اعتقادی ہوتا ہے اور ایک نفاق عملی نفاق ہوتا ہے۔ اعتقادی نفاق تو یہی ہے جو آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ منہ سے کہنا ہم ایمان لائے لیکن اصل دل میں ایمان نہ ہونا، یہ اعتقادی نفاق ہے۔ اور عملی نفاق یہ ہے کہ ایمان تو ہونا دل میں لیکن اعمال ایسے ہونا کہ جس سے منافقت ظاہر ہو، اس کو عملی نفاق کہتے ہیں۔ اور آج کل اعتقاد نفاقی کی بنسبت زیادہ جو نفاق پایا جاتا ہے وہ نفاق عملی ہے، یعنی عملی طور پر لوگ جو ہے وہ منافقت کی طرف راغب ہیں، دل سے مومن ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن اعمال ایسے ہیں کہ جو نفاق اور منافقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ منافقت سے حد درجہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، جھوٹ خوب سنتے ہیں اور لوگوں کی خوب سنتے ہیں جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں۔ یقولون کہتے ہیں ان اوتیتم اگر یہ تمہیں حکم ملے تو فخذوہ اس کو مان لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر یہ نہ ملے فاحذروا تو بچو، وَمَن يُرِدِ اللَّهَ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز تو اللہ سے اس کا کچھ نہ بچا سکے گا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ وہ یہ ہیں کہ اللہ نے ان کا دل پاک کرنا نہیں چاہا۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ اور دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت کے اس حصے میں یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور جو فرمایا کہ یہ اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدل دیتے ہیں، اس کا شان نزول یہ ہے کہ خیبر کے کچھ معزز لوگوں میں سے ایک شادی شدہ مرد اور ایک شادی شدہ عورت نے آپس میں زنا کیا۔ تو اب چونکہ توریت میں اس کا حکم سنگسار کرنا تھا، یعنی پتھر مارنا، اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو پتھر مارے جائیں اور پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ توریت میں یہی حکم تھا، لیکن وہ چونکہ معزز اور امیر گھرانے کے لوگ تھے اس لیے خیبر کے یہودیوں نے ان کو حضور کی طرف بھیج دیا کہ حضور سے جا کر فیصلہ کرواؤ۔
اور ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ اگر حضور کوڑے مارنے کا حکم دیں تو قبول کر لینا، اور اگر حضور بھی سنگسار کرنے کا حکم دے تو پھر قبول نہ کرنا۔ اب وہ یہودی مدینہ شریف آئے اور یہاں جو یہودیوں کے قبیلے آباد تھے ان لوگوں کے ساتھ آ کر ملے اور ان کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان سے کہا کہ کیا تم واقعی میرا حکم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا جی حضور ہم آپ کا حکم مان لیں گے۔ تو حضور نے پھر سنگسار کرنے کا حکم دیا، وہی جو حکم قرآن پاک میں ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو ان کو سنگسار کر دیا جائے، پتھر مارے جائیں۔ اس پر انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے۔ تو حضور نے ان سے کہا کہ تم میں ایک نوجوان ہے ابن سوریہ نام کا، اس کو بلاؤ۔ ابن سوریہ کو بلایا گیا، حضور نے اس ابن سوریہ سے کہا کہ کیا تم ابن سوریہ ہو؟ اس نے کہا جی حضور میں ہی ہوں۔ اور پھر کہا کیا تم توریت کے سب سے بڑے عالم ہو؟ اس نے کہا حضور لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ تو حضور نے کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس رب کی جس نے توریت کو نازل کیا، جس نے تمہیں فرعون سے بچایا اور مصر سے نکال کر شام میں آباد کیا اور تمہیں ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے بچایا، اس رب کی قسم دے کر کہتا ہوں بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں اس گناہ کی سزا سنگسار کرنا نہیں ہے؟ اس نے کہا واقعی اس گناہ کی سزا ہماری کتاب میں سزا جو ہے وہ سنگسار کرنا ہی ہے، اور اگر مجھے عذاب نازل ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں آج یہاں جھوٹ بول دیتا، آپ کو سچی بات نہ بتاتا۔ پھر حضور نے اس سے پوچھا کہ پھر یہ حکم تبدیل کیسے ہوا؟ اگر تمہاری کتاب میں یہ سنگسار کرنا ہی ہے تو پھر یہ بدل کیسے گیا؟ تم لوگوں نے اس کو کیسے تبدیل کیا؟ اس نے پھر سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ تبدیل ایسے ہوا کہ جب ہم کوئی امیر پکڑتے تو کوئی اونچے گھرانے کا ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور اس طرح کا گناہ اگر کوئی غریب کر لیتا تو اس کو ہم سنگسار کرتے، پتھر مار دیتے۔ اس طرح جو ہے کرنے سے امیروں کے اندر زنا کثرت ہو گئی، زنا کی۔ بادشاہ کے ایک بھائی نے جو ہے وہ زنا کیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب دوسری قوم، ایک چھوٹی قوم کے ایک آدمی نے اپنی قوم کی عورت کے ساتھ زنا کیا تو ہم نے بادشاہ نے اس کو سنگسار کرنا چاہا، تو اب وہ قوم آگے سے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا جب تک بادشاہ کے بھائی کو سنگسار نہیں کیا جاتا تب تک جو ہے وہ ہم اپنی قوم کے اس فرد کو سنگسار نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس پر ابن سوریہ نے کہا کہ ہم نے امیروں غریبوں کے لیے سب کے لیے ایک ہی جو ہے وہ بات طے کی، اور وہ یہ تھی کہ کسی کو بھی سنگسار نہیں کیا جائے گا، بس کوڑے مارے جائیں گے اور منہ کالا کر کے گدے پر بٹھایا جائے گا، یہ بس جو ہے وہ ہم نے سزا مقرر کر لی۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیا اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے اللہ کے حکم کو انہوں نے تبدیل کر دیا، اور یہی یہاں اس آیت کے اندر ان کا یہ گناہ جو ہے وہ ذکر کیا۔ اور یہ اس لیے کیا رشوت، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ لوگ بڑے جھوٹ سننے والے اور بڑے حرام خور ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ ان میں فیصلہ کر دیں، او اعرض عنہم، یا ان سے منہ پھیر لیں، آپ کو اختیار ہے، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے منہ پھیریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں۔ یہاں انہی یہودیوں کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کی بری صفتیں، کہ وہ جھوٹ خوب سنتے ہیں اور اکالون للسحت، حرام خور ہیں۔ حرام خور سے مراد یہاں یہ ہے کہ رشوت لیتے ہیں، اور یہی یہودی علماء کا جو ہے وہ کام تھا، وتیرہ تھا کہ وہ لوگوں سے رشوت لے کر معاذ اللہ حکم تبدیل کر دیا کرتے تھے، توریت کے اندر جو اللہ نے حکم نازل کیے اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ رشوت جو ہے یہ ایک بڑا اور سخت گناہ ہے، اور رشوت شاید ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی ہے جو سرکاری محکموں میں دی جاتی ہے، یا جیسے کوئی وارڈن والے نے پکڑ لیا ہے تو اس کو 150 دے دیے تو وہی رشوت ہے۔ حالانکہ رشوت بہت ساری چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے، جیسے کسی سے اپنا کام نکلوانے کے لیے اس کو پیسے نہیں دیے، رشوت نہیں دی، لیکن اس کی دعوت کی ہے اپنے پاس، اچھی خاصی جو ہے وہ دعوت کر کے، اس لیے کی ہے دعوت کہ اس کے اپنا کوئی کام نکلوائیں گے، وہ ہمارے معاملات میں نرمی کرے گا کیونکہ اس کا عہدہ بڑھا ہے، اس کا سٹیٹس بڑھا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ رشوت کے اندر آتا ہے۔ اور رشوت لینے اور دینے والے کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں جہنمی ہیں، جو رشوت لیتا ہے اور جو رشوت دیتا ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اور
یہاں رشوت دینے والا اس وقت ہے کہ جب وہ اپنی رضا سے دے رہا ہے، اپنی خوشی اپنی مرضی سے دے رہا ہے اپنا کام نکلوانے کے لیے۔ ہاں اگر اس پر ظلم کیا جا رہا ہے اور اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ رشوت دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، تو اس دینے والے کے حق میں وہ رشوت نہیں ہوگی۔ ہاں جس نے اس کو لیا ہے اس کے حق میں وہ رشوت ہی ہوگی، اور یہ سارا پیسہ حرام مال ہے جو رشوت کا ہے۔ اور اس مال کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جن سے لیا ان کو واپس کرے، یا اگر وہ نہیں ہے تو ان کے وارثوں کو واپس کر دے، اور اگر وارث بھی نہیں ملتے تو پھر سارے کا سارا مال فقیروں کے اندر صدقہ کر دے رشوت کا۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے اس مال سے بچنے کی۔ اور یہی مال جو ہے وہ کل بروز قیامت بندے کے سامنے سانپ کی شکل میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس کے گلے میں سانپ کا توق بنا کر ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ کہے گا کہ ہاں میں ہی وہ تیرا مال ہوں جسے تو جمع کیا کرتا تھا، اور وہ اسے ڈنک مارے گا، اور ایک ڈنک مارنے سے وہ بندہ 7 زمینوں کے اندر چلا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے حرام مال کھایا ہے۔ حرام مال کھانے والا گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہوتا ہے۔ ایک لقمہ حرام کا اور 40 دن کی عبادت بندے کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اس کی 40 دن کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، کوئی کام اس کے نہیں آتی، نہ اس کی کوئی نماز اور نہ ہی اس کا کوئی صدقہ۔ تو اس میں بڑی احتیاط کے ساتھ رزق تلاش کریں، وہ اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حرام چیز ہمارے پاس آ جائے، کوئی حرام مال ہمارے پاس آ جائے۔ بچتے رہیں، احتیاط کرتے رہیں، احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احتیاط کے ساتھ حلال مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک آپ اس کی زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتے رہیں۔ اگر آپ کا جو مال ہے وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو آپ اس کی اگر زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں تو پھر چاہے آپ کروڑوں بھی جمع کر لیں وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، لیکن اگر آپ اس کے جو واجبات پورے نہیں کرتے تو پھر آپ کے پاس چاہے 1 لاکھ بھی ہے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حرام مال سے بچتے رہیں اور حلال مال کی تلاش کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو خلوص کے ساتھ استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔